الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. محترم حاضرین، ہم لوگ بار بار اللہ رب العالمین کے فرمان کے حوالے سے یہ سنتے ہیں، دہراتے ہیں کہ امت محمدیہ ہم اور آپ خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو. جتنی اقوام اور امتیں گزری اور موجود ہیں، موجود میں تو سب امت دعوت اور امت استجابت کے اعتبار سے سارے کے سارے امت محمدیہ ہیں، لیکن دیگر تمام قوموں کے مقابلے میں مسلمان آج بھی خیر امت ہیں، بہترین، سب سے اچھی. اور اس خیر امت کی جو علامت، امتیازی شان ہے، نمایاں صفت ہے، وہ آگے آیت میں فرمائی تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم کیوں خیر امت ہو؟ لوگوں کو معروف کا حکم دیتے ہو. المعروف شریعت کی روشنی میں تعلیمات کے مطابق جو چیز بھلی ہے، پسندیدہ ہے، وہ معروف ہے. اب ان بھلی چیزوں میں جتنی نیکیاں سب شامل ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. اس میں الگ سر فہرست جو ہے توحید آئے گی، اور پھر درجہ بدرجہ چھوٹے سے چھوٹی جو نیکی توحید کے مقابلے میں ہے وہ شامل ہوگی المعروف میں. تو ہر معروف کا حکم دیتے ہو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جتنی بھی برائیاں ہیں ان میں سر فہرست کفر اور شرک ہوا، نفاق ہوا، کفر اکبر، شرک اکبر، نفاق اکبر، اور پھر اس کے بعد نیچے سے جتنی برائیاں، کبیرہ سے لے کے صغیرہ تک برائیاں ہو سکتی ہیں منکر شریعت کے معیار پر. جو ہم اور آپ برا سمجھیں، جو ہم اور آپ اچھا سمجھیں، ہمارے معیار پر نہیں، شریعت کے معیار پر جو چیز بھلی ہے، بری ہے، بھلی کا حکم دیتے ہو اور بری سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ بنیادی صفت ہے، بعد میں اس کا تذکرہ ہے. اپنے آپ کو ایمان والا بنا کر دوسروں کو نیکی کی تعلیم دینا اور برائیوں سے حکمت و مصلحت کے ساتھ جو شریعت کے آداب بتائے گئے ہیں اس کے مطابق روکنے کی کوشش کرنا. یہ بہترین امت کے لیے. اب بہترین امت اگر بننا ہے، سوچئے آج امت مسلمہ کا اقوام عالم میں حال کیا ہے. ہمارا منصب، ہمارے پاس قرآن و حدیث اور شریعت حقہ کی جو تعلیمات، ہدایات ہیں، اس کی ضرورت پوری دنیا کو ہے، اور اس اعتبار سے ہمیں مرجع ہونا چاہیے. لیکن نیکی کا حکم دینے، برائی سے روکنے اور ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنے کے لیے کچھ ضروری باتیں بھی ہیں. کچھ اوصاف کی ضرورت ہے. جب نیکی کی تعلیم آدمی اس وقت دے گا جب نیکی کو جانے گا، برائی کو سے اس وقت منع کرے گا جب برائی کو جانے گا. ہمارے یہاں سارے معاملات آج پلٹ چکے ہیں. نیکی اور برائی کا کچھ حصے جو لوگوں میں چرچا ہے کہ یہ اچھی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی فضیلت ہے، یہ اس کا فائدہ یہ ہے. اور عام طور سے اب دین کی تعلیم بھی دنیا کے فائدے سے جوڑ کر ہی بتائی جاتی ہے، ورنہ لوگوں کے لیے جو اس میں کشش نہیں ہوتی. آخرت کا فائدہ کافی نہیں ہے جو صحابہ کرام کے لیے کافی ہوتا تھا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لے رہے ہیں، بیعت عقبہ میں سارے دنیا سے دشمنی ہو جائے گی، قریش ہمارے خلاف، بلکہ عرب کی ساری تلواریں نکل جائے گی. اللہ کے رسول ہمیں کیا ملے گا؟ آپ ایک لفظ کہتے ہیں الجنہ، جنت ملے گی. صحابہ کہتے ہیں انصار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ بڑھائیے، ہم ہر قربانی، ہر امتحان دینے کے لیے تیار ہیں جنت کے لیے. وہ آخرت کا لالچ یا اس کی خواہش اب ہمارے یہاں ویسی نہیں نظر آتی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی اس جملے کو ہمارے یہاں سارے لوگ دہراتے ہیں.
مختلف قومیں دین کا کام کرنے کا مظاہرہ کرتی ہیں. مظاہرے کا لفظ انورٹیڈ کاماز میں کیجیے. مظاہرہ کرتی ہیں مطلب یہ کہ کیا واقعی وہ ایسا کر رہی ہیں؟ میں تو ایک سوال اکثر کرتا ہوں کہ جن لوگوں کو توحید ہی نہیں معلوم ہے، جن لوگوں کو توحید ہی نہیں معلوم، کیا وہ توحید کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ خود ہی نہیں جانتے. جو لوگ شرک اور شرکیات سے واقف ہی نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ ابھی میں نے کئی مرتبہ تقاریر میں دہرایا کہ مسلمانوں کی رات کے درس میں بھی کہا کہ کم سے کم یہ ایک محتاط اندازہ ہے جو دنیا میں تعداد ہے فرقوں، جماعتوں، گروہوں کے اعتبار سے، ان میں سمجھتا ہوں 2/3 سے زیادہ، کم نہیں ہوں گے زیادہ ہوں گے، ہاں 2/3 احتیاط کے ساتھ کہہ رہا ہوں، 2/3 سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو واضح طور سے نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں. فلاسفہ اور مناطقہ کے یہاں لا الہ الا اللہ کی کیا تفسیر ہے، صوفیوں کے یہاں کیا ہے، بالکل جو توحید کا کلمہ ہے اس کے الٹ. وہ کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے، کائنات میں جو مجھے سب اللہ ہی اللہ ہے، آسمان زمین پیڑ پودے انسان جنات حیوانات، گندی سے گندی چیز پاکیزہ چیز، ساری چیزوں میں. ایک آدمی کسی بت کی پوجا کر رہا ہے، اس بت میں بھی اللہ ہے. گائے کی پوجا کر رہا ہے، اس گائے میں بھی اللہ ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں. اہل تصوف جو اہل وحدت الوجود حلولی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے. اور ہمارے یہاں بہت سارے نوجوان ایسے لوگوں کو سنتے ہیں، ڈاکٹر اسرار وغیرہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے. ابن عربی کا فلسفہ جو ہندوؤں سے اور فلاسفہ سے، یونان کے فلاسفہ سے لیا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی غلط جانتے ہیں تو پھر نیکی کا کیا حکم دے گی؟ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں اس سلسلے میں، شرکیات پر توجہ ہی نہیں دیتے. ابھی نوجوانوں میں حاکمیت اور حزبیت والی توحید کا دور ہے پورے عالم اسلام میں. ہنگامہ، شور، کوئی نئی تحریک آتی ہے، نئے پرکشش نعرے آتے ہیں، لوگ ان کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. گڑھ میں گہرائی میں دیکھتے نہیں کہ حقیقت کیا ہے. داعش آئی، لوگ اس کے پیچھے. اور کون کون سی طرح تنظیمیں، نام لینے کی ضرورت نہیں. ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں کئی تنظیمیں بین ہو گئی ہیں. اس سے پہلے نوجوانوں کو سمجھاؤ، مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں. معروف اور منکر کی پہچان ہی نہیں ہے. یہ اس وقت ہوگی جب شریعت کا صحیح علم ہوگا. اسی سلسلے کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا، ایک آیت میں نے سورہ سجدہ کی پڑھی، آیت نمبر 24، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، کہ ہم نے ان میں سے، اس آیت سے بالکل پہلے بنی اسرائیل کا، قوم موسیٰ کا تذکرہ ہے، بنی اسرائیل کا، یہود کا، اس کا تذکرہ ہے. اور انہی کے سلسلے میں کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو پیشوا بنایا. ان میں سے پیشوا، سردار، لیڈر، قائد بنایا. ائمہ امام کی جمع. کیا ان کی صفت کیا تھی؟ یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے، یعنی شریعت جو ہم نے نازل کی، ان پر جو کتاب نازل کی، جو توریت نازل کی تھی، اس وقت کی وہ شریعت اسلامیہ تھی. تو ہم نے جو حکم دیا اس کے مطابق، اس سے ذریعے سے وہ ہدایت دیتے تھے، لوگوں کی تعلیم کرتے تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے تھے. یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون. دو صفت بیان کی، جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. اس آیت کی تفسیر اور باتیں میں کروں پھیلتی چلی جائے گی. 2-3 بڑے معتبر شخصیات ہمارے کبار ائمہ اور سلف میں سے، ان کی عبارت میں آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں، اور ہم اپنے ارد گرد میں غور کریں، اپنے آپ میں غور کریں. اگر یہاں ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں انا کا شکار ہوتا ہے، اپنے آپ کو چاہتا ہے بڑا بنو، نمایاں کرو. پھر مختلف سطحوں پہ ہم دیکھتے ہیں عہدوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں. ابھی ہمارے یہاں شہر میں اور ریاست مہاراشٹر کے کئی مقامات پر یہ الیکشن چلنے والا ہے، انتخابی. ہم اس الیکشن سے متعلق گفتگو نہیں کرتے. وہ سیاست ایسی ہو گئی ہے کہ اس کا تذکرہ مسجد میں کرو تو بہت سے لوگوں کی بھاؤ چڑھ جاتی ہے. لیکن اس میں جو ہمارا رویہ ہے، معاملہ ہے، ہمارا اپنا کردار، دوسروں کی بات چھوڑیے، میں اس کردار سے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کیسے ہیں، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کے ہر مقام کے رویے سے ظاہر ہوتا ہے. آپ مسجد میں دیندار ہیں لیکن بازار میں غیر اسلامی ہیں. آپ مسجد میں یا مخصوص مقامات پر، عیدین میں، رمضان میں بہت اچھے مسلمان ہیں،
لیکن لین دین میں، معاملات میں، حلال حرام میں شریعت کی کوئی تمیز ہی نہیں کرتے، تو آپ ڈھونگ کر رہے ہیں کہ میں دیندار ہوں. اور یہ ڈھونگ آج کل اکثریت کر رہی ہے، بہت کم پرسنٹیج ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ہمیں نسخہ بتایا کہ امام کون ہوتا ہے. اللہ نے بتایا کہ ہم نے امام کسے بنایا، دین میں، یا دین کی امامت کی بات ہے. ہاں، اور دین کے ساتھ دنیا کی امامت اور بادشاہت میں بھی صلاحیت دیکھی جائے گی نا. طالوت کے واقعے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی سے، جب قوم نے پوچھا کہ ہمارا ایک بادشاہ مقرر کیجئے، آپ پڑھتے ہیں، تو کہا کہ اللہ کی طرف سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا گیا. تو لوگوں نے کہا ارے وہ تو ہمارے سماج میں کوئی بڑا نام والا آدمی نہیں ہے، کیسے اس کو بادشاہت دی گئی؟ تو اللہ نے کہا کہ، اور نبی نے کہا ان کے، کہ اللہ نے ان کو تمہارے لیے بادشاہ چنا ہے. اور اس کی وجہ بتائی کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، کہ اللہ نے انہیں، طالوت کو، علم میں اور جسم میں کشادگی دی ہے، فراوانی دی ہے. علم اور جسم اس بادشاہت کی، اس وقت کی جو ضرورت تھی، اس کے اعتبار سے یہ صلاحیت ضروری تھی. تو ہر کام کے لیے جو مناسب آدمی ہے، جو صلاحیت والا ہے، ہاں، اس میں ظاہر سی بات ہے کہ نیکی اور ایمانداری بھی پہلے سر فہرست آئے گی، اسے منتخب کرنا چاہیے. تو اس سارے تناظر میں اپنے آپ کو رکھ کر، اپنے ماحول کو رکھ کر اس کو پڑھیے اور سنیے. حضرت علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی اس کی تفسیر کر رہے ہیں، میں ان کی عبارت اور ترجمہ پیش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان میں سے بنایا، یعنی بنی اسرائیل سے، أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ائمہ یہدون بِأَمْرِنَا، اس کی تفسیر کر رہے ہیں، اے علماء بالشرع وطرق الہدایہ مہتدین فی انفسہم یہدون غیرہم بذلک الہدی. شارٹ میں بڑی جامع تفسیر. انہوں نے کہا یعنی شریعت کے علماء بنائے، ہمارے حکم سے جو ہے ہدایت کر رہے ہیں. اب قرآن حدیث جانتے ہی نہیں ہیں، دعوت دے سکتے ہیں. آج کل ہمارے یہاں چلن ہے، ایک ٹرینڈ بنتا گیا ہے، 3 پیس میں لوگ چینل پہ آ کے تقریر کرتے ہیں. ہمارا نوجوان بولتا ہے یہ انگلش بول رہے ہیں، مولوی صاحب تو پرانی باتیں بولتے ہیں، یہ کچھ نئے لب و لہجے کی شاعری کر رہا ہے دین میں. تو لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ کتنا گہرا علم رکھتا ہے، کتنا معتبر ہے. آدمی اگر کسی غیر، میں اکثر سوال کرتا ہوں، سر درد ہوتا ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ فلاں گولی جا کے لے لو. ہاں، یہ کوئی صاحب علم نہیں کرے گا کیا؟ ڈاکٹر اور اطباء سے جا کے پوچھئے تو کہیں گے کہ سر درد کی بہت سی وجہ ہوتی ہے. آپ چلتے چلتے کوئی بھی دوا لے لیے، کسی بھی پاور میں لے لیے، کتنی بھی مقدار اور ڈوز میں لے لیا. ڈاکٹر جو حقیقی ڈاکٹر ہے، گہرائیاں جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کی فزیکل کنڈیشن کیا ہے، آپ کے سر درد کی وجہ کیا ہے، کس بنیاد پر آپ کے علامتوں سے فیصلہ کرے گا، آپ کے کتنا ڈوز، کتنی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں وہ جانتا ہے. چلنے پھرنے والا آدمی اگرچہ سر درد کی دوا، لیکن کبھی کبھی وہ جو دوا دیتا ہے وہ زہر بن جاتی ہے. وہ بعد میں ڈاکٹر بولتا ہے کہ تمہیں الٹی سیدھی دوائیں نہیں کھانی چاہیے تھی، پہلے ڈاکٹر کو بتانا تھا. تو شریعت میں بھی ہم آدھے ادھورے ڈاکٹرز کی طرف جاتے ہیں. ہاں، یہ جسمانی طب کے جاننے والے ہیں، اور علماء شریعت دل کی طب کو، روحانی طب کو جاننے والے ہیں. تو جو معتبر ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے. امام کس کو بنایا؟ جو شریعت کے علماء، ہدایت کے طریقوں سے کو جاننے والے ہیں. مہتدین فی انفسہم، بذات خود اپنے معاملے میں ہدایت یافتہ ہیں، خود صحیح دین پر ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے دعات آج کل غلط دین پر ہیں، دعوت دے رہے ہیں، خود شرک کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، خود بدعت کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیکن مختلف قسم کے منہجی خرافات میں ملوث ہیں. ابھی ہم جس مہینے میں ہیں، رجب کا مہینہ، کتنی بدعتیں ہیں. ہاں، اور یہاں حلقے کے لوگ جو میرے مخاطب ہیں، آپ لوگ سب جانتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد میں اس مہینے کی رجبی نماز پہلے جمعہ اور جمعرات کی رات میں صلاۃ الرغائب، پھر اس میں عمرہ، پھر اس میں ابھی 22 تاریخ آگے کونڈا شیعوں کا بنایا ہوا، حضرت امیر معاویہ کے وفات کے دن حضرت جعفر صادق کے نام کا، کونڈے کے نام سے مشہور کر دیا. پھر 27 رجب کو جو ہے یہ لیلۃ الاسراء. اس سلسلے میں آپ غور کیجیے، ہم کہہ رہے ہیں بدعت ہے، شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے، لیکن جو قوم مانتی ہے وہ بہت ساری باتیں بیان کرتی ہے، فضیلتیں بیان کرتی ہے. اب وہ ہدایت دے رہے ہیں، خود ہدایت سے محروم ہیں، بدعت کو دین بتا رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شرط کو سمجھے کہ شریعت کے علماء ہوں، ہدایت کے تطرق سے واقف ہوں، اور اپنی ذات میں ہدایت یافتہ ہو، دوسروں کو رہنمائی کرتے ہوں اسی ہدایت کے ساتھ
فالکتاب الذی انزل الیہم ھدی، چنانچہ اس آیت سے پتہ چلا کہ وہ علماء اور ائمہ جن کو اللہ نے بنایا وہ اس کتاب کے عالم تھے جو اللہ نے ان پر نازل کی تھی، اور وہ کتاب ہدایت تھی یعنی توریت۔ اور مومنین اس سلسلے میں اللہ کے فرمان کے مطابق ان میں جو اہل ایمان ہے، کتاب کو ماننے والے ہیں، وہ دو قسموں کے ہوئے۔ ایک تو وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، یعنی تعلیم دے رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، یعنی علماء اور ائمہ۔ اور دوسرے وہ اتباع مہتدون بہم، وہ متبعین جو ان کے ذریعے سے ہدایت پا رہے ہیں، ان کے شاگردان یا ان کے مخاطبین، ان کے مدعوین، دونوں۔ تو جس طرح امام کو صحیح ہونا چاہیے، اس طرح عام آدمی آنکھ بند کر کے جس ماحول میں آنکھ کھولے اسی ماحول کی بات ماننے لگے، کام نہیں چلے گا۔ عوام کا کام بھی ہے کہ اپنے اللہ نے جو شعور دیا ہے، آپ دنیا کی چیزوں میں پرکھ رکھتے ہیں، تجارت میں پرکھ رکھتے ہیں، بہت سی جگہ علماء کو، جانکار لوگوں کو کہتے ہیں ارے اس کو کیا سمجھتا ہے، ہم کو سمجھتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں آپ اپنے دین کو گروی رکھ دیتے ہیں دوسروں کو، وہ جو بتائے گا ماننے کے آنکھ بند کر کے۔ میرے ابا اور دادا اس کو مانتے تھے، کیا یہ دلیل ہے؟ اگر یہ دلیل ہے تو دنیا میں کوئی ناحق نہیں ہے، لکھ لیجئے، کیونکہ ہر شخص جس گھر میں ماں باپ کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ جس مذہب کے حامل ہیں، اس کے ماں باپ جس کو بڑا مان رہے ہیں، علماء مان رہے ہیں، مذہبی پیشوا مان رہے ہیں، اس کے سامنے جا کے ماتھا ٹیکتے ہیں، وہ جو کہتا ہے اس کو اللہ کا فرمان کی طرح مان کر، اللہ کے فرمان کی طرح قبول کر لیتے ہیں۔ تو سب تو یہی کر رہے ہیں، پھر تحقیق کی ضرورت کیا؟ دلائل کی حاجت کیا؟ اللہ کو آسمان سے وحی اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ لوگ اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنی رائے سے جس چیز کو چاہتے قبول کر لیتے۔ اگر ایسا صحیح ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو مبعوث نہیں کرتا، آسمان سے کتابیں نہیں اتارتا، سب کو بولتا جس کو جو سمجھ میں آئے مان لو۔ تو نہیں چل رہا، نہیں چلے گا۔ اور متعدد مذاہب ہیں، انبیاء آئے، یہ سارے تقاضے کرتے ہیں کہ ہم کم سے کم اتنا شعور تو استعمال کریں کہ پرکھ لیں کہ کون سچی ہدایت دینے والا ہے، کون نہیں۔ اس کے اصول جانتے ہیں، کسی کے بھی پیچھے آنکھ بند کر کے چلے، قیامت کے دن چل جائے گا کہ میں نے اس کے پیچھے دین کو حوالے کر دیا تھا، اس کے کہ ہمارے سردار کے تھے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے میدان محشر میں اور جہنم میں پیشواؤں کو، اماموں کی اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے جھگڑوں کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے، ان کو اللہ ڈبل عذاب دے۔ وہ کہے گا ان کی وجہ سے ہم پیشوا بنے ہوئے تھے۔ کئی جگہ پہ کم سے کم 4-5 مقامات پر آپ کو ملے گا قرآن کریم میں۔ کیوں اللہ نے یہ جھگڑا ذکر کیا؟ یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ ہر قسم کے پیشوا کے پیچھے چلو گے تو بچ نہیں جاؤ گے۔ یہ پیشوا کی علامت دیکھنی چاہیے، اور اللہ کے رسول اللہ نے بھی فرما دیا ہم کو اور آپ کو آگاہ کیا، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، میں اپنی امت کے بارے میں جو ڈرتا ہوں تو بس گمراہ کرنے والے اماموں کا ڈر ہے مجھے۔ گمراہ کرنے والے امام، یعنی جو لوگ لیڈر، پیشوا، امام سمجھ کر جس کے پیچھے چلیں گے، وہ غلط دین بتائیں گے، شرک اور بدعت کی طرف لے جائیں گے، اللہ کی نازل شدہ ہدایات کے خلاف دوسری چیزیں پیش کریں گے، اور لوگ اس پر بھروسہ کر کے، ان کی اس شخصیت پر بھروسہ کر کے اس کے پیچھے۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، ذرا سا غور کیجئے گا اس پر کہ دنیا میں آج کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگوں پر اعتماد کر کے، آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں، اندھے بھکت بن جاتے ہیں کہ اس نے کہا ہے تو غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی مشرکین کی دلیل ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا، یہ جو حدیث ہے اس کے الفاظ میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ مجھے اپنی امت پر گمراہ کرنے والوں کا ڈر جو ہے وہ دجال سے بھی زیادہ ہے، دجال سے بھی زیادہ۔ صحیح حدیث ہے۔ آگے شیخ کہتے ہیں کہ جو پہلی قسم ہے ہدایت دینے والی، یہ درجات میں نبوت و رسالت کے بعد سب سے اونچے درجے والی ہے۔ علماء انبیاء کے ورثہ ہیں، لیکن جو عمل کرنے والے ہوں، خشیت والے ہوں، تقوی والے ہوں، صحیح دین کو جاننے سمجھنے والے ہوں، کیوں ان کو یہ درجہ، اعلیٰ ترین درجہ کیوں ملا؟ اس لیے کہ انہوں نے تعلم سیکھنے پر، تعلیم دینے پر، اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اور اللہ کے راستے میں دعوت دیتے ہوئے تعلیم و تعلم میں جو تکلیفیں، مصیبتیں، مشقتیں آئیں، اس پر صبر کرنے میں جو ہے انہوں نے صبر کرنے کی وجہ سے ان کو یہ اعلیٰ درجہ ملا، اور انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو گناہ کے دلدل میں پھنسانے سے اور اپنی شہوتوں کو آزاد چھوڑ دینے سے اپنے آپ کو روکا۔ یہ صبر کی ضرورت ہے اس میں بھی۔
آیت میں کہا گیا جب انہوں نے صبر کیا اور یقین کیا، اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے، اور دوسری بات کیا کہی ان کے اعلیٰ درجے کے ہونے کی، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے میں یقین کے درجے کو پہنچے۔ یقین کا درجہ، ایمان کا معنی خود یقین کرنا ہوتا ہے، اب اس یقین کے درجات میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ جو اعلیٰ ترین مقام پر یقین کے پہنچے گا اسے نبوت کے بعد صدیقین کا درجہ کہا جاتا ہے۔ تو کہا یہ صدیقین کا درجہ ہے، اور وہ یہ علم تام ہے، کامل علم جو کہ عمل کا موجب ہے۔ ایک آدمی بہت علم رکھتا ہے، عمل نہیں کرتا تو وہ عالم نہیں ہے۔ قرآن کی روشنی میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے عالم بندے ہی ڈرتے ہیں۔ ڈگری لے لیا، اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا تو وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق وہ عالم کی فہرست میں شامل نہیں ہے، اگرچہ مدرسے کی ڈگری اس کے پاس بہت اونچی ہے، ڈسٹنکشن کے ساتھ پاس ہوا ہے۔ وہ یقین کے درجے پر اس لیے پہنچے کہ انہوں نے صحیح علم حاصل کیا۔ صحیح علم، صرف علم نہیں، انفارمیشن، معلومات نہیں، گوگل سے آج بہت کچھ لے لیتے ہیں۔ صحیح علم حاصل کیا اور مسائل کو یقین کا فائدہ دینے والے دلائل کے ذریعے سے حاصل کیا۔ علم دلیلوں کے ساتھ ہوتا ہے تو مضبوطی آتی ہے، تو وہ برابر مسائل کو سیکھتے رہے اور ہر مسئلے پر کثیر دلائل سے استدلال کرتے رہے، تب انہیں یہ مقام ملا۔ آخری جملہ اس آیت کی روشنی میں علامہ ابن قیم نے بھی کہا، اور یہ شیخ عبد الرحمن نے بھی نقل کیا کہ فَبِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ صبر اور یقین کے ذریعے سے دین میں امامت حاصل ہوتی ہے۔ دین میں علامہ ابن قیم نے، علامہ ابن ابیلس نے اس کی تشریح میں لکھا کہ یہ دو چیزیں بتائی ہے امامت کے لیے اللہ نے اس آیت کریمہ میں، ایک صبر اور ایک یقین۔ اب اس کو اس طرح سمجھیں کہ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں، ہمارے دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں دو طریقے کی ہیں، ایک شبہات کی، ایک شہوات کی۔ دل میں شبہ ہوتا ہے تو عقیدہ بگڑتا ہے۔ شبہات کی جو بیماری ہے، شبہات کے جو فتنے ہیں، اس سے عقیدہ بگڑتا ہے، کفر ہے، شرک ہے، شک ہے۔ دین کے سلسلے میں شک آ گیا، یقین نہیں رہا، آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ ایمان یقین کو آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی 7 اور 8 شرطیں پڑھتے ہیں تو اس میں ایک شرط ہے یقین جو شک کے منافی ہو۔ تو شک بھی شبہات سے پیدا ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں عالم جو کفر ہے، مسلمانوں کو دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ توحید سے متعلق سوال، حدیثوں کو عقل کے، سائنس کے خلاف ہے، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے بڑے منظم طریقے سے، ہم کو سمجھ میں آئے نہ آئے۔ ہاں، مسلمانوں میں خاندانی نظام جو ہے آج کے زمانے کے حساب سے نہیں ہے، 1400 سال پرانے دور کی باتیں ہیں۔ یہاں عورتوں پر بیجا پابندیاں ہیں، 4 شادی کی اجازت ہے، عورتوں پر پردے کا حکم ہے، داڑھی کی تعلیم ہے، یہ سب چلنے والے رجعیت کی تعلیمات ہیں۔ ہاں، اقتصادیات، مسلم اقتصادیات جو ہے، معیشت کا نظام ہے، آج کے زمانے میں نہیں چل سکتا، یہ پہلایا جاتا ہے۔ جبکہ ہر زمانے کے لیے اسلام کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تعلیم، یہ یقین رکھنا چاہیے، تبھی ہم مسلمان ہوں گے کہ ہر زمانے کے لیے یہی سب سے مفید ہے جو قرآن و حدیث نے بتایا۔ اللہ احکم الحاکمین ہے، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا، الحکیم ہے، حکمت بالغہ رکھتا ہے۔ کائنات کا کوئی انسان، کوئی گروہ، سارے دانشوران جمع ہو جائیں، کوئی قانون ایسا نہیں بنا سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کی طرح فطرت کے مطابق ہو، انسان کے لیے مفید ہو، نقصانات سے بچانے والا ہو، ہر زمانے ہر علاقے کے لیے ہو، بوڑھے جوان، مرد عورت، بچوں بوڑھوں سب کے لیے رکھتا ہو۔ شریعت اسلامیہ میں یہ خوبیاں جو میں بیان کر رہا ہوں، پوری موٹی موٹی کتابیں لکھی جائے گی، اس کو سمیٹ نہیں پائے گا انسان، واقعی۔ ہاں، کل تک بہت ساری باتیں جو حکمت کے خلاف سمجھی جاتی تھی، آج کی تحقیقات بتاتی ہیں کہ قرآن و حدیث نے جو بات کہی تھی اسی میں فائدہ ہے۔ خیر، یہ اللہ کہہ رہا تھا کہ شبہات سے عقیدہ بگڑتا ہے، شبہات سے عقیدہ بگڑتا ہے، کفر، شرک، نفاق، قرآن و حدیث کی آیتوں میں شکوک و شبہات، اور اس طریقے کے اور بھی اعتراضات جو شریعت پر ہوتے ہیں، یہ سب شبہات کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ان شبہات کا علاج یقین سے ہوتا ہے۔ آیت میں 2 باتیں کہی، صبر اور یقین۔ شبہات کی بیماریوں کا علاج یقین ہے۔ یقین اگر آپ کا مضبوط ہے تو کوئی یہ کافروں کے پروپیگنڈے، تشکیک، شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوگی۔ آج بہت سے مسلمان
شکار ہو جاتے ہیں، حدیثوں کا انکار کرنے لگے۔ صحابہ کرام کے متعلق دلائل واضح ہیں، لیکن ان پر سوالات اٹھایا، اعتراضات کیا، ہمارا نوجوان بھی انہی باتوں کو دہرانے لگا۔ ایسی بہت ساری خرابیاں۔ تو شبہات کا علاج یقین ہے۔ دوسری بیماریاں جو دل کو لگتی ہیں اور عمل میں آتی ہیں وہ شہوات کی ہیں، خواہش نفس، شہوتیں، ہاں، لالچ ہے، زنا ہے، چوری ہے، جوا بازی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں جو موبائل اور جدید قسم کی جو تلذذ کی چیزیں ہیں، مزہ آتا ہے جن کے کرنے میں، لیکن وہ گناہ ہے۔ گندی فلمیں، گندی باتیں، گندی تصویریں، فحاشی، بے حیائی، شراب، نشہ، جتنی بھی چیزیں ہیں یہ شہوات میں ہیں۔ ان شہوات کا علاج صبر ہے۔ دل کی ساری بیماریاں انسان کے اوپر ٹوٹل کنٹرول کرنے والی یہ دو خوبیاں ہیں، جامع طریقے سے صبر اور جامع طریقے سے اعلیٰ درجے کا یقین۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے علامہ ابن تیمیہ کی عبارت اسی آیت کی روشنی میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین کرتے تھے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ پورا کا پورا دین حق کی جانکاری اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یہ ایک جملہ سمجھنے کی بات ہے۔ دین کیا ہے؟ ایک علم آپ حاصل کریں، حق کو جانیں، سیکھیں، اور دوسرا اس پر عمل کریں۔ اسی کو قرآن میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جگہ جگہ کہا، ایمان اور عمل صالح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ایک دعا تھی، بہت مختصر سی، بڑی جامع، مسلم شریف کی حدیث میں ہے، غالباً حضرت جابر راوی ہیں یا جو بھی راوی ہوں، ان کے اس حدیث کے متعلق عبدالرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں کہ 4 چیزوں میں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں آ گئی جامع طریقے سے۔ کیا 4 چیزیں ہیں؟ اللہ کے رسول دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں ہدایت مانگتا ہوں۔ تو ہدایت کیا ہے؟ علم صحیح ہے، صحیح علم، دین کی صحیح جانکاری، صحیح عقیدے کا علم، صحیح بات کا علم، یہ ہدایت ہے۔ اگر آپ غلط چیز کو دین جانتے ہیں تو آپ ہدایت سے محروم ہیں، آپ گمراہی میں ہیں، ضلالت میں ہیں۔ تو میں ہدایت مانگتا ہوں، یعنی صحیح علم مجھے مل جائے۔ اہدنا الصراط المستقیم یاد کیجئے، اہدنا الی الصراط المستقیم، اہدنا فی الصراط، دونوں معنی ہیں۔ عبدالرحمن بن ناصر السعدی کہتے ہیں الہ کا معنی یہ ہوگا کہ دنیا میں بہت سے مذہب ہیں، صحیح مذہب بتا اللہ، صحیح مذہب پر کو بتا اور اس پر چلا۔ اور مسلمانوں میں بہت سے مسلک ہیں، ان میں صحیح مسلک اور صحیح منہج کو اختیار کرنے کی توفیق دے کہ دین میں بھی، ہدایت میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تو صحیح ہدایت کیا ہے، مجھے اس پر چلا۔ کتنا اہم ہے یہ ہدایت مانگنا۔ اسی لیے اللہ نے کہا یہ جو سورہ فاتحہ کی دعا ہے یہ بندے کے لیے سب سے ضروری، سب سے مفید، سب سے اہم دعا ہے۔ خیر، آگے کہا اسألک الہدی والتقی، تقوی مانگتا ہوں۔ تقوی کا ویسے جامع معنی ہے، لیکن ہدایت کے ساتھ جب آیا تو یہاں عمل ہوگا کہ اے اللہ مجھے دین کا علم دے، صحیح علم دے، اور تقوی دے یعنی دین پر صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، والعفاف اور پاک دامنی دے، میری زبان پاک ہو، میرا بدن پاک ہو، میری روزی پاک ہو، میرا کام پاک ہو، کوئی حرام کام سے میرا دامن جو ہے داغدار نہ ہو، والغنی اور غنی دے، بے نیازی دے، کسی کا محتاج مت رکھ، ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، تو ہی اپنے فضل سے بے نیاز کر، غنی دے۔ یہ 4 چیزیں جس کو مل گئی دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی۔ تو علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ دین پورا کا پورا دین حق کی جانکاری اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے، اور عمل کرنے میں صبر کی ضرورت ہے، بلکہ طلب علم میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں صبر کی، آج ہمارے یہاں دیکھیں جمعہ میں مجبوری ہے، بھیڑ بھاڑ بن جاتی ہے، 3 جمعہ جان بوجھ کے جس نے تھوڑا اللہ مہر ڈال دیتا ہے، تہوار ہے یہ ہفتے کا شران، تو یہاں ایسا ہوتا ہے۔ ابھی اسی مسجد میں درس قرآن رکھیے، درس حدیث رکھیے، مولوی صاحب محنت کر کے آ کے فری میں قرآن سکھانا چاہیں گے، کوئی فیس نہیں لیتے، دین سکھانا چاہیں گے۔ یہاں لوگوں کو فرصت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس سے دنیا کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دنیا کا فائدہ جس چیز سے ہوگا، جتنا فائدہ بڑا ہوگا اتنی ہم فیس دیں گے، ڈونیشن دیں گے، اتنا زیادہ خرچہ کر کے تعلیم حاصل کریں گے، ڈگری حاصل کریں گے۔ درس قرآن، درس حدیث اس کے کس کے لیے ہے؟ چند لوگ، مخصوص لوگ نظر آئیں گے آپ کو، ہر جگہ بیچارے وہ نظر آئیں گے، اللہ ان کو برکت دے، لیکن دوسروں کو بھی، اپنے بچوں کو بھیجیے ان درس قرآن، درس حدیث میں۔ الحاد اور بے دینی کی لہریں اور جو ہے طوفان ہوائیں چل رہی ہیں،
آپ یہاں نہیں ہیں لیکن آپ نے اپنے بچے کو موبائل تو دے رکھا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو فلموں سے نہیں روکا، برے ماحول سے نہیں روکا، بری صحبت پر نظر نہیں رکھی، لیکن آپ نے یہ بھی تلقین نہیں کیا اگر کہ قرآن سیکھو، مسجد سے جڑو، علماء کے مجلسوں میں بیٹھو، علماء سے جڑو، تو آپ بہت بڑے مجرم ہیں، دشمن ہیں اپنے بچوں کے۔ ماحول کو بگاڑنے کے، سماج کو اور گھر کو بگاڑنے کے ذمہ دار میں پہلا نام ہمارا ہوگا۔ یہ میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو یہ بات پوری ہو جائے کہ طلب علم میں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس میں صبر کر کے آپ بچوں کو بھیجیں، بچوں کو بھی صبر کی، آپ کو بھی صبر کی، ہم کو بھی صبر۔ یہ درس قرآن، درس حدیث جو سیکھتے ہیں ہمارے علماء سلف، زندگیاں کھپائی ہیں، پڑھتے ہیں ہم لوگ حالات کہانی کی طرح، کیا وہ قصہ کہانی، وہ قوم ایسا لگتا ہے کوئی اور تھی، ہم کوئی اور ہیں، علم کا کوئی شوق نہیں ہے، جو فری میں مل رہا ہے علماء آتے ہیں ان کو بھی سننے کو تیار نہیں ہے۔ وہاں ایسا ہوتا تھا کہ ایک حدیث کے لیے ایک صحابی جو ہے 1 مہینے کا سفر کر رہے ہیں، دور دراز سے لوگ جا رہے ہیں، بقی ابن مخلد مغرب سے جو ہے امام احمد کے پاس گئے، نظر بند ہو گئے، ان کے گھر پہ گئے، دستک دیا، کہا میں تو نظر بند ہوں، مجھے روک دیا گیا ہے، کہا میں حدیث سیکھنے اتنے دور سے آیا ہوں، کہا ٹھیک ہے میں سکھاتا لیکن ایسی مجبوری ہے، کہا تب ٹھیک ہے، ایسا ہے جیسے میں نے آج آ کے آپ کو دستک دی، دروازے پہ بات کر رہا ہوں، سپاہی دور سے دیکھ رہے ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں روز بھکاری بن کے آؤں گا، اللہ کے نام پہ آپ سے بھیک مانگوں گا، آپ دروازہ کھول کے 1 حدیث 2 حدیث مجھ کو سکھا دینا، کھڑے کھڑے در سے دے دینا۔ کہا یہ ٹھیک ہے۔ کافی بہت ساری حدیثیں اس طرح انہوں نے امام احمد سے سیکھی۔ یہ شوق اور جذبہ تھا سیکھنے کا، صبر کی ضرورت نہیں ہے، لمبا سفر کیا، بھوک پیاس کی، اور سفر کی مشقتیں آج کی طرح سہولتیں بھی نہیں تھی۔ امام بخاری کتنا سفر کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کو شادی کرنا چاہتے تھے، کر نہیں پائے، موقع ہی نہیں ملا سفر میں۔ صحیح بخاری جو ہمارے سامنے ہے 16 سال میں لکھی، 16 سال میں ایک کتاب لکھی، ساری اصول اور کوششیں کرنے کے بعد ہر حدیث کو کتاب میں ڈالنے کے لیے 2 رکعت استخارے کی نماز پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے، پھر رکھتے تھے، اطمینان ہوتا تھا۔ کتنا اہتمام کیا، صبر کی ضرورت ہے۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ ہمارے سلف کے بعض لوگوں کا واقعہ پڑھیں گے، علم کے حصول میں کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی، تو ایسا لگے گا جیسے کوئی افسانہ سن رہے ہیں، کہانی سن رہے ہیں، ایسی ایسی قربانیاں ہیں۔ بلکہ طلب علم میں بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، صحابہ میں ایک عالم صحابہ، علماء صحابہ میں ان کا شمار ہے، انہوں نے کہا کہ علم کو لازم پکڑو، دین سیکھو بھائیو، یہ اللہ صحابی کہہ رہے ہیں، علم کو لازم پکڑو، کیونکہ اللہ کی خاطر اسے حاصل کرنا عبادت ہے۔ اس پر اہل علم نے لکھا، اہل تصوف کا جب رد کرتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ، شکایت یا اعتراض یہ کرتے ہیں اہل علم کہ یہ اہل تصوف صوفیہ جو ہیں، تزکیے کا نام لیتے ہیں، یہ علم کے حساب پر نفل اور عبادت کرتے ہیں، اور نئی عبادت کرتے ہیں، چونکہ علم نہیں ہے اس لیے شریعت غلط جانتے ہیں، اور عبادت کے نام پہ وہ عمل کرتے ہیں جو شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں قرآن و حدیث کو لپیٹ کے رکھ دو، پیر صاحب کی، شیخ کی بات سنو، سلسلے اور طریقے نے جو بتایا، چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رفاعی اور یعنی کون سے، اس کو عمل کرو۔ تو کہتے ہیں اہل تصوف پہ بہت بڑا اعتراض ہے، کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، ہم کو دین کہاں سے ملتا ہے؟ ہمارے ذوق سے، میرے دل سے میرے رب نے کہا، بس ڈائریکٹ آ گیا، آنکھ بند کر دی، کشف ہو گیا، مجھ کو نہیں ہوا، میرے پیر صاحب کو ہوا۔ انتہائی بھیانک گمراہی ہے۔ میں ان کے اقوال نقل کروں تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ کوئی مسلمان کہلانے والا یہ کہے گا۔ ان کی کتابوں میں، جیسے میں اکثر دہراتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شرک ہے، توحید ہماری تعلیمات میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرعون کو بہت بڑا امام مانتے ہیں ہم، ابلیس بہت بڑا امام تھا موسیٰ کے مقابلے میں، انبیاء کے مقابلے میں۔ کیوں؟ ابلیس کو اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کر، نہیں کیا، کتنی بڑی توحید تھی کہ اللہ تجھ کو ہی سجدہ کروں گا، آدم کو کیوں کروں گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی بڑی گمراہی ہے۔ حالانکہ وہ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آدم کو سجدہ کرتے تو آدم کو نہیں کرتے، اللہ کا حکم مانتا نا، جیسے فرشتوں نے کیا، تو کیا فرشتوں نے شرک کیا؟ لیکن بہت سے لوگ اس کے دام میں، ہاں یار، ایسی بکواس باتوں کو لوگ قبول کر لیتے ہیں، ایسے بہت سارے ترک چلتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو علم حاصل کیجئے، اس قسم کے شیطانی دھوکے، اور جو لوگ علم کو چھوڑ کر عبادات میں لگتے ہیں کیسی گمراہیوں کے شکار ہیں۔ چنانچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا عبادت ہے، نوافل سے زیادہ افضل ہے یہ۔ اس کی معرفت خشیت ہے، ایک جملہ نا، ایک مضمون ہے، کتاب ہے۔ علم کی معرفت، خاص طور سے دین کا، اللہ کو پہچاننا، دین کو جاننا،
آخرت کو، جنت جہنم کو جاننا، اس سے دل میں خشیت آتی ہے، اور یہی انسان کو انسان بناتا ہے۔ دوسری معلومات، انفارمیشن، ڈگریاں سدھارتی نہیں ہیں۔ جب دین کو، علم کو، ایمان کو جب علم سے الگ کیا گیا تو علم گمراہ ہو گیا۔ پہلے لوگ علم حاصل کر کے، ڈگری حاصل کر کے اچھے انسان بنتے تھے۔ آج جو جتنا بڑا صلاحیت والا ہے اتنا بڑا گھوٹالہ کرتا ہے، اتنا بڑا دھوکہ دیتا ہے، بڑے والا کانڈ کرتا ہے۔ تو علم یہ خشیت ہے، صحیح علم، اور اسے تلاش کرنا جہاد ہے۔ علم کو تلاش کرنا جہاد ہے۔ اب ہمارے یہاں جو جہاد کے لفظ سے بدکتے ہیں ہماری ایجنسیاں اور یہ وہ، ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ اسلام میں اصلی معنی کیا ہے۔ یہ داعش والے اور جو آج نوجوان ہنگامہ پروری کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ جہاد واد نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے۔ نیکیوں کے حاصل کرنے، شریعت پر عمل کرنا، اور جو اس راستے میں مشکلات کا سامنا کرنا، یہ جہاد ہے۔ جہاد مانے کوشش کرنا، مجاہدہ کرنا، جد و جہد ہم بولتے ہیں نا، اسی جہد کا لفظ ہے، اسی سے جہاد بنا ہے۔ تو برائی سے لڑنے کے لیے، اچھائی کو پھیلانے کے لیے، نیکی، یہاں علم کو حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو برائیوں سے بچانے کے لیے ایک انسان جو محنت کرتا ہے وہ جہاد ہے، اپنے آپ سے لڑتا ہے۔ تو کہا اسے تلاش کرنا جہاد ہے، اور اسے سکھانا صدقہ ہے۔ ایک عالم درس دیتا ہے، سکھاتا ہے، یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ اس سے بہتر صدقہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پیسے کے، دولت کے اور دوسرے اسباب کے صدقے سے زیادہ اہم صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کو اچھی بات سکھائیں۔ اپنے بیٹے کو سکھائیے، اپنی بیوی کو سکھائیے جو اچھی باتیں ہیں، دعائیں ہیں، یہ سکھانا صدقہ ہے۔ بلکہ اگر آپ کے مرنے کے بعد اس علم پر عمل ہوتا رہا تو یہ صدقہ جاریہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں حدیث۔ اور علم کا مذاکرہ کرنا تسبیح ہے، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بہت فضیلت ہے۔ لیکن قرآن و حدیث کی باتوں کو اگر آپ سیکھتے سکھاتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈسکشن کرتے ہیں، مذاکرہ، ڈسکشن۔ اہل علم علامہ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ کثرت مطالعہ سے، زیادہ کتابیں پڑھنے سے علم میں پختگی اور ملکہ نہیں آتا، بلکہ مطالعے کے ساتھ دو چیزیں ضروری ہیں، ایک مذاکرہ، ایک اساتذہ کی کثرت۔ زیادہ سے زیادہ اہل علم سے آپ استفادہ کریں، پوچھیں، سیکھیں، اساتذہ سے، گوگل سے نہیں، ٹی وی سے نہیں، اساتذہ سے استفادہ کریں۔ جتنے زیادہ استاد ہوں گے آپ کو اتنا پڑھا، کیونکہ ایک استاد نے کتنا پڑھا، اساتذہ سے استفادہ کیا، غور و فکر کیا، تجربہ ہوا، تب آپ کو اس کا نچوڑ دیتا ہے۔ مذاکرہ، ایک چیز آپ پڑھتے ہیں، بھول جاتے ہیں، پڑھتے ہیں، غلط سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے کچھ حصے کو توجہ دیا، کچھ حصے پر توجہ نہیں دی، لیکن جب آپ مذاکرہ کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، تو جو چیز پڑھ کے بھول گئے، جس چیز پر توجہ نہیں دی، وہ چیز دماغ میں آتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، ملکہ پیدا ہوتا ہے اس سے۔ تو اس کا مذاکرہ تسبیح ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور اس کی عبادت کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے اس کی تمجید اور وحدانیت بیان کی جاتی ہے۔ اللہ کی بزرگی، اس کی بڑائی، کبریائی، جو علم والا ہوگا وہی بیان کرے گا، جانے گا۔ اسی علم کے ذریعے اللہ کچھ لوگوں کا مقام بلند کرتا ہے، اور انہیں لوگوں کا امام اور قائد بنا دیتا ہے۔ اگر بڑا بننے کا شوق ہے، ہاں، تو بلا وجہ کی نہیں، علم کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، احسان کے ذریعے سے بڑا بنی ہے۔ ہاں، یہ کہہ رہے ہیں امام علامہ تیمیہ اس آیت کی تشریح میں، جن کے ذریعے لوگ رہنمائی حاصل کرتے ہیں ان کو امامت کا درجہ ملتا ہے۔ اسی بات کو سورہ عصر میں بھی اللہ رب العالمین نے بیان کیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، 4 صفت بیان کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، اس سے اپنی ذات کی اصلاح ہوئی، وتواصوا بالحق، حق کی تلقین کی، وہی امر بالمعروف نہی عن المنکر، دوسروں کو سکھایا، سمجھایا، یہ دعوت کا کام کیا۔ خود سدھرنے کے بعد کافی نہیں ہے، ابھی دوسروں کو سکھایا، اور پھر ایمان میں، عمل صالح میں، دوسروں کو سکھانے میں جو تکلیف، مصیبت، مشقت آتی ہے، وتواصوا بالصبر، اس پر صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ صفات جب ہوگی تو دنیا میں، آخرت میں خسارے سے بچیں گے۔ یہ صفات ہوگی تو اللہ دین کی امامت دے گا، اور دنیا میں بھی جب دین میں امامت ملے گی تو دنیا میں بھی عزت ملے گی۔ یہاں اور بھی آیتیں ہیں، وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے یہ ایک بات کہتا ہوں کہ جب یہ اللہ نے کہا کہ جن کے پاس یقین ہے، جن کے پاس صبر ہے، یعنی شریعت کی پابندی ہر اعتبار سے کرتے ہیں، عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی، وہ امام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جن کے، اس کا الٹا مطلب جس کے پاس علم نہیں ہے، یا جو خواہشات نفس کے پیچھے چلتے ہیں۔ خواہشات نفس کے پیچھے چلنا، کچھ چیزیں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے، دل کی باتیں، لیکن کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کھلے عام حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا،
گالی گلوچ کرتا ہے، نماز کی پابندی نہیں کرتا، نشہ اور دوسری چیزیں استعمال کرتا ہے. ایسی کچھ چیزیں یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے ذریعے سے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ شہوات کے پیچھے چلتا ہے، یہ دیندار نہیں ہے. اب اس کی مدد کرنا، اس کے لیے محنت کرنا. ابھی الیکشن آئے گا ہمارے یہاں، ابھی اندور کا ایک واقعہ ہوا کہ پانی میں سیوریج کا پانی، یعنی وہ پیشاب پاخانے والا ٹوائلٹ والا پانی مل گیا. اس کے پینے سے ایک پورا علاقہ جہاں 50,000 لوگوں کی بستی ہے، کئی ہزار لوگ متاثر ہو گئے. محتاط اندازے پر 14 اور کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے زیادہ لوگ مر گئے. ایک گلاس پانی پی کے بھی کچھ لوگ مر گئے. اب اس پہ ہنگامہ مچا ہوا ہے اور کئی سو بلکہ شاید 1000 کی تعداد میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے. چیخ پکار جاری ہے، ہنگامہ جاری. تو اس تناظر میں کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا کہ بھئی لیڈر کیوں کرے، کیوں صفائی کرے آپ کے لیے، جب آپ نے پیسہ لے کے ووٹ دیا. ابھی الیکشن آ رہا ہے، میں الیکشن کی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، اخلاق کی بات کر رہا ہوں، دھیان رہے. ابھی آپ ہمارے یہاں دیکھیں گے الیکشن میں پیسہ لے کے ووٹ دیا. اب جس نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ کمائے گا بھی. کیوں خرچ کر رہا ہے وہ؟ دین کے لیے، خدمت کے لیے. واضح ہے نا کون کس کے پیچھے چل رہا ہے، یہ اس تناظر میں دیکھیے. تو چلیے وہ کمانے کے لیے کر رہے ہیں. اب وہ جب کہہ رہے ہیں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آج کا ہمارے شہر جیسے غریب شہر، چھوٹے شہر کا ایک آدمی کا بجٹ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 80 لاکھ روپیہ ہے. میں حیران رہ گیا. تو بولے کوئی پراپرٹی بیچتا ہے، کوئی اور جوا کھیلتے ہیں، باہر بھی گئے تو کوئی قرض لیتا ہے، کوئی سودی قرض لیتا ہے. تو اتنا قرض لے کے آپ کو بانٹ رہے ہیں تو خدمت کرنے کے لیے، جنت بنانے کے لیے، آخرت کے فائدے کے لیے. ان کو مسجد میں تو مسجد کا راستہ معلوم نہیں ہے، کارپوریشن کے راستے پہ جانا چاہتے ہیں اور آپ ان کے لیے مرے جاتے ہیں. اب جب انہوں نے خرچ کر کے آپ کو ووٹ کا پیسہ دے دیا تو آپ کی گٹر اگر خراب ہو رہی ہے تو آپ اسی پیسے سے بنوائیے. آپ کا بچہ بیمار پڑ رہا ہے تو سرکاری ہاسپٹل میں نہ جاتے کہ جو پیسہ آپ نے لیا اس سے علاج کیجیے. جو کلبے کام کرتی ہیں ان سے کہیے کہ الیکشن کے ٹائم آپ نے اس کو جتوایا، اس سے پیسہ خرچہ کیا، آپ نے لیا، تو آپ ہمارا کام کیجیے. اور یہ کرنا چاہیے. ہم کو آپ کو اخلاقی طور سے اس بات کا حق نہیں بنتا کہ ہم ان سے کہیں ہمارا کام کرو، صفائی کرو. کیا میری یہ بات ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو اختلاف ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں میں توجہ اس بات پر دلانا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی دیندار، دین میں امامت کرنے والی قوم سے ہمارا تعلق ہے. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے برپا کیے گئے، اور اللہ نے کہا ہم دہراتے ہیں، ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. تو کیا یہ کردار خیر امت کا ہے؟ اپنے آپ کو، اپنی ضمیر کو، اپنے حق کو بیچ دینا. کم سے کم کہیں تو ہمارا کردار ایسا ہو کہ غیر مسلم بھی یہ کہے کہ دیکھیے یہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، یہ اس کے لیے اسلام کی طرف رغبت کرنے کی کچھ وجہ بنے. ان کے یہاں تو لوگ نفرت پیدا کر رہے ہیں، نفرت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. ہاں میں یہ نہیں کہتا، کورونا کے ٹائم اور اس کے بعد جو ہوا، آج بھی بہت سے ہندو مخالفتوں کے بیچ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمان دوسروں کا کام کرتے ہیں، نیکیاں کبھی ضائع نہیں ہوتی. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے امامت کا راستہ بتایا ہے، امامت کا درجہ دیا ہے. یہ کہاں سے آئے گا؟ صحیح علم حاصل کیجئے، نیک عمل کیجئے. اللہ رب العالمین دنیا میں بھی عزت دے گا، امامت اور قیادت کا درجہ دے گا، اور آخرت میں بھی کامیابی. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے دنیا اور آخرت میں کامیابیوں سے نوازے، ناکامیوں سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم.